تو یہ وہ معارف یہ کب ملتے ہیں؟ جب انسان میں شعور آئے. صرف لفظوں کو رٹنے سے، نظریے کو پالنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب میں نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، ہر بچے کو یاد ہے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس ملک کے کس کونے میں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائے. جس کے پارلیمنٹ کے لاؤنجز میں جاؤ تو وہاں سے شراب کی بوتلیں ملتی ہیں، اور کوئی پکڑا بھی جائے تو کہتے ہیں شہد تھی. یہ حال ہے اس ملک کا. ایک تو بندہ گناہ کرے پھر اس طرح چھپائے کہ نجس کو حلال کا نام دے دے. شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن ان کو شراب میں شفا نظر آتی ہے. تو یہ تب ہوتا ہے جب نظریہ ہو لیکن عمل نہ ہو. تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی جو صرف نظریوں کو پکڑیں. بھائی اس ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان. استان کہتے ہیں فارسی میں جگہ کو. کس کی جگہ؟ پاک لوگوں کی جگہ. لیکن اکثر تو نجس ہیں. جب نام تم نے پاک رکھا تو فریضہ تھا اس ملک کو پاک بھی بنانا. اور پاک ملک طہارتوں سے بنتا ہے، گناہوں سے نہیں بنتا. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق میں مبعوث ہوا تھا کہ امت کو اخلاق کی بلندیوں پر پہنچاؤں. اور یہاں اقدار اخلاقی کیا ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو صرف لفظوں کے رٹنے سے مومن نہیں بنتا. 4 لفظ ابو سفیان نے بھی کہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن قرآن نے کہا حبیب کہہ دو ابھی اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہاری دلوں میں داخل نہیں ہو. اصل ہے دخول ایمان، نہ ہے لفظوں کی ادائیگی. اتنے سالوں سے ہم حوضے میں پڑھے، لیکن جو تعریف کی جاتی ہے نا انسان کی، جو انسان میرے سامنے بیٹھا ہے اور آپ جسے دیکھ رہے ہیں، یہ تعریف ائمہ نے نہیں کی انسان کی. علم لاجک میں اور علم المنطق میں جو انسان کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الانسان حیوان ناطق. مدرسوں میں چلے جائیے اور کسی طالب علم سے پوچھئے بھائی انسان کی تعریف کا ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے، انسان کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں انسان کی تعریف کیا ہے کہ انسان وہ حیوان ہے جو بولتا ہے، یا جو سوچتا ہے، یا جو فکر کرتا ہے. باقی ہر چیز میں یہ حیوان ہے. کھانے میں، پینے میں، جسم میں اس کی خواہشیں، اس کی ضرورتیں سیم ہیں حیوانوں والی. لیکن ایک فرق ہے اس حیوان میں کہ یہ بولتا ہے، دوسرے حیوان بولتے نہیں. کسی نے کہا مولانا طوطا بولتا ہے، میں نے کہا وہ خود سے نہیں بولتا، اسے جو سکھاؤ وہ بولتا ہے. انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان جو بولتا ہے اپنی فکر سے بولتا ہے. اگر نہیں بولتا تو یہ بھی طوطا ہے. اگر انسان ہے تو اپنی فکر سے بولے، جو سوچے فکر کرے اس کے بعد اس کلمات اس کے منہ سے جاری ہو جائیں، یہ انسان ہے. اور کہا کہ واضح فرق انسان اور حیوان میں یہ ہے کہ حیوان کی زندگی ہزارہ سال پہلے جیسی تھی آج ویسی ہے، کیونکہ اس کی فکر میں ارتقا نہیں ہے، ترقی نہیں. بس چڑیا ہے 1000 سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتی تھی ویسا بناتی. اس کو محدود علم دیا گیا، وہ بھی عطا تھا، کسی مدرسے میں سیکھا نہیں چڑیا نے. آج پوچھا جائے کہ یہ چڑیا گھونسلہ کس سے بنانا سیکھتی ہے، پوچھئے کسی مفتی اور مولوی سے. یہ اتنے حیوان، یہ کبوتر، یہ چڑیا، یہ بھینس، یہ بکریاں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے طریقے بناتی ہیں، یہ کس سے سیکھتے ہیں؟ کہیں سیکھتے نہیں ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے. تو میں نے کہا جس چڑیا کو خدا سکھا لے، جس چڑیا کو خدا سکھا دے وہ ایسا گھونسلہ بناتی ہے، اور اسے علم کون دے رہا ہے؟ پروردگار عالم دے رہا ہے. تو جب چھوٹے سا علم خدا کسی کو دیتا ہے، پوری دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے انہوں نے سیکھا کہاں سے. وہ تصور کرو جو مدینۃ العلم ہوگا یہ خدا سکھاتا ہے. لیکن اس چڑیا میں ترقی نہیں ہے. یہ جیسا گھونسلہ 1000 سال پہلے بناتی تھی آج ویسا بناتی ہے. لیکن انسان میں ارتقا ہے. یہ پہلے کھیتیوں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، پھر شہر میں آیا، پہلے گدھوں گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، اب گاڑیوں پہ سفر کرتا ہے، پہلے سمندروں میں جاتا تھا، اب جہازوں میں چڑھ رہا ہے.
تو اس کا فکری ارتقا بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ انسان ہے. اس کی فکر میں رد و بدل بتا رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ انسان ہے. یہ تعریف کی دنیا والوں میں کہ انسان وہ ہے جو فکر کرے، انسان وہ ہے جو بولے. لیکن جب میں مکتب اہل بیت میں گیا تو مجھے ایک الگ تعریف ہے جو روزوں میں نہیں پڑھائی گئی، اور وہ تھی صحیفہ سجادیہ کے اندر کہ امام سے پوچھا مولا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ امام نے یہ نہیں کہا جو بولے وہ انسان ہے، تو سب کو پتا ہے یہ تو کوالٹی آف ہیومن ہے. یعنی گدھے میں ایک کوالٹی ہے، گھوڑے میں اس سے تو بڑھ کر کوالٹی ہے، اسی طرح چونٹی میں کوالٹی ہے. تو حیوانات میں کچھ ترقی یافتہ حیوان ہے، کچھ تنزل یافتہ حیوان ہے. تو انسان ترقی یافتہ حیوان ہے، لیکن یہ انسان کب بنتا ہے یہ مولا بتا رہے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا جو بولے وہ انسان ہے، جو سوچے وہ انسان ہے، جو لکھے وہ انسان ہے. فرمایا نہیں. تو قرآن اٹھا، اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. خدا کن کو بول رہا ہے؟ کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان تھا یا حیوان تھا؟ اللہ کہتا ہے حیوان سے بدتر ہے. یہ توہین حیوان ہے کہ یزید کو حیوان بولو، کیونکہ حیوان ظلم نہیں کرتا جتنا ظلم یزید نے کیا. انسان حیوان ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسے کام کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے یہ حیوان سے بھی بدتر ہے، یہ توہین حیوان ہے، اسے حیوان بولا جائے. فرمایا بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے. کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، سیدہ کے حق اٹھائے، کیا یہ ہماری نظر میں انسان ہے؟ وہ بھی چلتے تھے، وہ بھی گھومتے تھے، وہ بھی سوچتے تھے. ایسے تو کوئی جنگ علی سے نہیں جیت رہا تھا، سوچ رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا. نو کے نیزہ پہ قرآن کو بٹھایا جا رہا تھا اور نعرہ بلند کیا جا رہا تھا لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا. پوری امت کو گمراہ کر دیا گیا. یہ خوارج جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، کیا یہ انسان نہیں تھے؟ منصور فرماتے ہیں نہیں. جس نے لوگوں پر ایٹم بم پھینکا دنیا اسے ہیومن کہتی ہے، لیکن میرے چوتھے امام کی نگاہ میں وہ انسان نہیں ہے. جو ظلم کرے، جو لوگوں کو مارے، جو گلے کاٹے، جو حق کھائے، جو ظلم کرے، اہل بیت کی نگاہ میں ایسا ہیومن ہے ہی نہیں. اب سنیے امام کیا تعریف کرتے ہیں. مولا انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دو لفظوں بتایا. فرمایا انسان تب بنتا ہے جب حمد خدا کرتا ہے. کتنی پیاری تعریف. انسان تب بنتا ہے جب حمد خدا کرتا ہے. اگر یہ حامد ہے تو انسان ہے، اگر یہ حامد نہیں تو انسان نہیں. کیا مطلب حمد خدا؟ تسبیح اٹھائے اور کہا الحمدللہ. مولا فرماتے نہیں، حمد لسانی حمد عملی. مولا کیا مطلب؟ اب خود مولا حمد کی تعریف کرتے ہیں. فرماتے ہیں حمد خدا کا مطلب یہ ہے، حمد پروردگار عالم کا مطلب یہ ہے کہ جس عضو کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں استعمال ہو تو یہ حمد پروردگار عالم. اگر نہیں ہو رہا یہ حمد خدا نہیں ہے. اور آسان کرو، عضو کا مطلب جس پارٹ کو، باڈی کے پارٹ سے نا، جس باڈی کے پارٹ کو جس مقصد کے لیے خلق کیا. یہ چڑیا حمد خدا کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کائنات کا ذرہ ذرہ حمد خدا کر رہا ہے. یہ سورج نکلتا ہے تو حمد کرتا ہے، یہ غروب کرتا ہے تو حمد کرتا ہے. حمد کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے بنایا صدیوں سے اسی مقصد پہ چل رہا ہے. یہ چڑیا حمد خدا کرتی ہے. کوئی ایسی صبح کا وقت نہیں یہ چڑیا اٹھے اور چہچہائے نا، یہ چڑیا گھونسلہ نہ بنائے. اسے جو کہا گیا یہ ویسا کرتی ہے، صدیوں سے ویسا کر رہی ہے. کائنات میں کوئی ایسا بکرا نہیں ملے گا جس کا گلا کاٹو اور کہے کہ نہ کاٹو. وہ اپنا گلا کٹوا کے کہتا ہے میں نے خلقت کا مقصد پورا کر دیا، میں بنا ہی اس لیے تھا کہ میں کٹوں. میرے گلے پہ چھری چلے، مجھے اس مقصد کے لیے بنایا تھا تاکہ کوئی اللہ کی بڑی خلقت ہے جسے انسان کہا گیا وہ مجھے کھائے. وہ کٹ کے اپنی خلقت کا مقصد پورا کرتا ہے.
اور عجیب جملہ کہا علماء نے فرمایا حسین نے کربلا میں گلا کٹوا کے اپنی امامت کا مقصد پورا کیا، اور اللہ نے آواز دیا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تمہارا رب تم سے راضی ہوا کیونکہ تم نے اپنی خلقت کا مقصد پورا کر دیا۔